ان کو سزا آخرت میں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں فرض کرتے ہیں، مثلاً میرا سوال ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ فرض کریں آپ کے 3 بچے ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ مختلف برتاؤ کریں گے؟ جو جیسا بھی ہے لیکن ہے تو آپ ہی کا بچہ، آپ کیا کریں گے؟ اپنے برے بچے کے لیے آپ اچھی مثال بننے کی، اسے تعلیم دینے کی کوشش کریں گے۔ اپنے بچے کی بری حرکتوں کے باعث آپ اسے گولی تو نہیں مار دیں گے یا پھر اسے آگ میں نہیں جلا دیں گے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان مظلوموں کو، ان پر ظلم کرنے والوں جن پر آپ تنقید کرتے ہیں، کو دیکھنے کے باوجود وہ انہیں عدالت لے جائے گا؟ شاید میرے خیال میں، چلے میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک تو بہت سی چیزیں واقع ہو چکی ہوتی۔ تصور کریں کسی نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا، آپ انہیں اس دنیا میں کیا سزا دے سکتے ہیں؟ مثلا ایک شخص ہے جس نے لاکھوں بچوں کا قتل کیا، اس نے لاکھوں بچوں کا قتل کیا ہے۔ اب اس موقع پر آپ ماؤں کو کیسے خوش کریں گے؟ آپ اس شخص کو اس دنیا میں کیسے سزا دیں گے؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا، آپ اسے زیت میں مبتلا کریں گے۔ بنیادی طور پر ہمارے پاس ایک نظام ہے، میں سزائے موت کے بالکل خلاف ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہ فرار کی ایک راہ ہے، لیکن مثال کے طور پر ہمارے نظام میں ایک چیز ہے جسے عمر قید کہتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا، یہی بنیادی نقطہ ہے۔ کیونکہ یہ کافی نہیں، اس لیے جس ہستی پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اس مقدمے کو اس دنیا سے آخرت میں لے جائے گا تاکہ بڑی عدالت میں اسے سزا دی جا سکے۔ آپ ایسے شخص کو لاکھوں مرتبہ قتل نہیں کر سکتے جس نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا ہو۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑے کمرہ عدالت کا ہونا ضروری ہے۔ میں کہوں گا کہ اس مقدمے کو بڑے کمرہ عدالت لے جانے تک ملتوی رکھنا چاہیے۔ فرض کریں کہ میں بہت ہی نیک انسان ہوں، میں دنیا کا بہترین انسان ہوں، میرے پاس لاکھوں روپے ہیں اور میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہوں، میں ہر ضرورت مند کی مدد کرتا ہوں، کوئی بھی میری مدد حاصل کیے بغیر نہیں رہا، لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، میں جہنم میں جاؤں گا۔ ٹھیک، اور آپ ایک بہت اچھے مسلمان ہیں، آپ عقیدے کے لحاظ سے ایک اچھے مسلمان ہیں، آپ اپنے تمام مذہبی فرائض پورا کرتے ہیں، لیکن آپ دوسروں کے لیے ایک برے آدمی ہیں، آپ صرف مسلمان ہونے کی بدولت جنت میں جائیں گے، صحیح؟ میری رائے میں یہی بات معقول ہے۔ میں سمجھ گیا، یہ بہت اچھا سوال ہے، مجھے وضاحت کرنے دیں بھائی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان نتیجے کا معاملہ ہے، مطلب کسی ایسے شخص کو لیں جو فی الحال بہت اچھا ہو، جو بہت نیک ہو، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ اسے موت کیسے آئے گی۔ اہم چیز موت کے وقت کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ کسی بہت نیک آدمی کی موت ایمان پر ہو سکتی ہے، یہ معاملہ نتیجے کا ہے۔ یا کسی ایسے مسلمان کی بات کریں جو بہت برا ہو، یعنی اگر اس کے طرز زندگی کو دیکھیں تو اس طرح کے بہت لوگ ہیں، وہ اپنی زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اسے موت کس حال میں آئے گی۔ ممکن ہے اس نے اتنے برے اعمال کیے ہوں جس سے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہو، اور گناہ کرتے کرتے اس کا دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ اس کی موت ایمان پر نہ ہو۔ ہم یہ نہیں جانتے، یعنی ہم لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، یہ نتیجہ غلط ہوگا۔ یقیناً ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ زبردست، یہ پہلی چیز ہے بھائی۔ آئیے اب دوسری چیز دیکھتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے جسے ہم اچھائی کہتے ہیں اس کا تصور کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بادشاہ آپ کو ملازم رکھے اور سونے کی 1000 اشرفیاں دے اور آپ کو کہے کہ جاؤ لوگوں میں بانٹ دو، تو یہ آپ کی اپنی اچھائی ہوگی یا بادشاہ کی؟ یہ بادشاہ کی اچھائی ہوگی۔ اشرفیاں اس نے بانٹنی ہیں، ٹھیک؟ ہمیں بھی عمل کی طاقت عطا کی گئی ہے جو سونے کی طرح قیمتی ہے۔ اچھائی کرتے ہوئے ہماری قوت یا استعمال کردہ چیزیں، یہ پھل، غذائیں، سامان جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں بادشاہ ہی سونے کی اشرفیاں بانٹ رہا ہے۔ اسی طرح ہر اچھائی کا کرنے والا اللہ ہی ہے، بندہ صرف وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں حقیقی ملکیت بادشاہ کی ہے، لہٰذا اچھائی کا اصل کرنے والا بادشاہ ہی ہے۔ لہٰذا وہ کون ہے جس نے ہمیں عمل کی طاقت اور اختیار دیا؟ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں عمل کی طاقت اور اختیار دیا۔ عمل کی طاقت کے ساتھ ساتھ اچھائی کرنے کے لیے استعمال کردہ چیزیں اور نظام، یہ سب کس نے تخلیق کیے؟ اللہ نے۔ جب میں اچھائی کرتا ہوں تو میں ہمدردی اور خوشی محسوس کرتا ہوں۔ کس نے مجھے یہ احساسات دیے؟ کون مجھ سے اچھائی کرواتا ہے؟ کون مجھے جذبات دیتا ہے؟ پھر سے اللہ ہی ہے، لہٰذا تمام سرچشمے اللہ ہی سے ملتے ہیں۔ اس نے مجھے عمل کی طاقت استعمال کرنے کا حوصلہ دیا اور مجھے خوشی کا احساس دیا۔ اس نے مجھ میں سخاوت کی صفت پیدا کی۔ فرض کریں کہ ایک آدمی یہاں آیا اور اس نے بہت سی جگہوں پر بم رکھ دیے، ٹھیک ہے، پھر وہ کہیں دور چلا گیا اور صرف ایک بٹن دبا کر 1,00,000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب عدالت میں وہ کہہ سکتا ہے، پیارے جج صاحب، میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے صرف بٹن ہی تو دبایا، صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ ویسا نہیں کہہ سکتا۔ آپ اس معاملے کو اتنا بڑھا چڑھا کیوں رہے ہیں؟ ہمیں اس سسٹم کو دیکھنا چاہیے جو اس کے نتیجے میں سامنے آیا، اور اگر یہاں فوجی اور سرکاری عہدیدار بھی ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا، ظاہر ہے نا؟ اب اسی مثال کے مطابق ایک کافر اس کائنات میں آتا ہے اور کائنات کی ہر چیز، ایٹم کے ذرات سے لے کر جانوروں اور بادلوں تک اللہ کی غلام ہے۔ یہ سب اللہ کا تعارف ہیں۔ مثلاً جب ہم درخت اور اس کے پھلوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں ایک غلام ہے جو ہم سے اللہ کا تعارف کرواتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی بہت سی صفات دکھاتا ہے، جیسے کہ اللہ کا نام، رزاق، اور اس کی سخاوت کی صفت۔ جب ایک کافر یہ
کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی اللہ نہیں ہے تو وہ در حقیقت کیا کرتا ہے؟ وہ اس کائنات کے تمام غلاموں کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ ان کے فرائض کا انکار کر دیتا ہے، جیسے کوئی شخص جج کو یہ کہہ دے کہ میں نے صرف بٹن ہی تو دبایا اور کیا کیا۔ تو جس طرح وہاں یہ بات کہنے سے نتیجہ نہیں بدلتا، اسی طرح یہاں بھی اس کے یہ کہنے سے کہ میں نے صرف یہی کہا کہ کائنات کا کوئی اللہ نہیں ہے، میں نے کسی کا کچھ بگاڑا تو نہیں، نتیجہ نہیں بدلتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو وہ تمام ثبوتوں، تمام غلاموں اور کائنات کے تمام سپاہیوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہستی کا بھی انکار کرتا ہے جو لافانی ہے۔ مثلاً اگر آپ مجھے گالی دیتے ہیں تو یہ ممکن ہے تھوڑی بحث ہو اور ہم خود ہی معاملہ رفع دفع کر لیں، لیکن جب آپ بادشاہ کے سامنے اس سے بد کلامی کرتے ہیں یہ بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے، مطلب اس کا نتیجہ آپ کی موت بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی چھوٹی تکلیف پہنچائے تو اسے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بادشاہ سے بد کلامی والی اس مثال کی طرح کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور علامتی طور پر تمام غلاموں کو قتل کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لافانی ہستی کا انکار کرنے والا لافانی جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ چونکہ ایسا شخص بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے لہٰذا اسے اپنے عمل کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی شروع میں کہہ چکے ہیں، انہوں نے فلسطین میں لاکھوں لوگوں کا قتل کیا ہے، انہوں نے لاکھوں بچوں کو مارا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ انہیں انصاف کے ساتھ سزا دی جائے؟ ہم یقیناً چاہیں گے۔ لہٰذا جہنم کی صورت میں انہیں بالکل منصفانہ سزا ملے گی۔ نہیں، میرا مطلب ہے یہ کہنا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اتنا بڑا جرم ہے۔ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ چلے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہمیں اپنے محل میں بلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ محل میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کرتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اس محل کے تمام پھل میرے ہیں۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، پلیز آپ لوگ شروع کریں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بظاہر وہ لوگوں میں پھل تقسیم کر کے اچھائی کر رہا ہے۔ ذرا اس کا تصور کریں وہ کیا کرتا ہے، وہ وہاں کی ہر چیز کو اپنی ملکیت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک اور گروپ آتا ہے، اس گروپ کے لوگ کہتے ہیں بادشاہ نے ہمارے لیے کتنی شاندار دعوت کا انتظام کیا ہے، اور وہ بادشاہ کو سراہتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ تمام پھل بادشاہ نے دیے ہیں۔ پھر ان کے درمیان کچھ بحث ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی طرح کے جرائم کیے جاتے ہیں۔ اب جب ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو ایک فریق بادشاہ کی پراپرٹی پر اپنا حق جتانے کی کوشش کرتا ہے، اسے چراتا ہے اور کہتا ہے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور دعوت کا مقصد برباد کر دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دوسرا فریق کیا کرتا ہے؟ وہ بادشاہ کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن ایک بحث چھڑ جاتی ہے جب ہم یہاں جرم کے لیول کو دیکھیں، ایک بڑا جرم ہے اور دوسرا نسبتاً چھوٹا جرم ہے۔ بالکل اس مثال کی طرح اگر کوئی کافر اس کائنات میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی اللہ کا وجود نہیں ہے، جب وہ کہتا ہے کوئی خالق نہیں ہے تو وہ اس کی تمام پراپرٹی چرا لیتا ہے۔ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ساری پراپرٹی میری ہے، میرے جسم پر میرا حق ہے۔ جب وہ کوئی اچھائی کرتا ہے، لوگوں میں پھل تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اس جگہ کا کوئی بادشاہ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ کہ وہ یہاں موجود ہر شے کی ملکیت پر اپنا حق جمانے اور اسے چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہاں موجود ہر غلام کا علامتی قتل کر دیتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ کی صفات ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان یہاں جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کائنات کے بادشاہ کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ بنیادی باتیں مرحلہ وار حل ہوں گی۔ کچھ حل ہو چکی ہیں۔ میں پہلے اس بارے میں ہمیشہ سوچتا ہوں، میں اس بارے میں سوچنا جاری رکھوں گا۔ میرا مطلب ہے مجھے آپ سے مدد ملی۔ آپ کہہ رہے ہیں بعض حل جی، ہو چکی بالکل۔ ہیں مگر سب نہیں۔ مثلا ہم گھر سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور فرض کریں ہم کسی چٹان کے کنارے پر ہیں، وہاں ایک محل بھی ہے جس کے 100 دروازے ہمارے سامنے ہیں۔ اس محل کے 100 دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے اور 99 دروازے بند ہیں، لیکن ہمیں سنگین صورتحال درپیش ہے۔ اس صورت میں کیا ہم محل میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ اس کے 99 دروازے بند ہیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک دروازہ پہلے ہی کھلا ہے، ہم کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ لیکن اگر ضرورت ہوئی تو میں اندر جا کر مزید دروازے کھول سکتا ہوں۔ اس مثال کے مطابق بھائی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے کچھ قوانین بعض اوقات آپ کو معقول نہ لگیں، ہو سکتا ہے آپ کو انہیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے، یعنی اسلام کے چند دروازے آپ کے لیے بند رہ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ایک دروازہ بھی محل میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم باہر رہنے کے بجائے اسلام کے محل میں داخل ہو جائیں اور اندر سے باقی دروازے کھولنے کی کوشش کریں تو کیسا رہے گا؟ کیا اندر رہنا زیادہ معقول نہیں ہوگا؟ جیسا کہ میں نے کہا 7 سے 8 سال پہلے میں اندر ہی تھا، میں اندر سے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا آج ہم نے ساتھ مل کر کچھ دروازے کھولے ہیں۔ اس مرتبہ میں باہر سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اندر سے کھولنے میں ناکام رہا تھا، میں باہر سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کم از کم کچھ بنیادی باتیں تو حل ہو چکی ہیں۔ بالآخر ہم نے ایک دروازہ کھول لیا، ہم نے کیا 2 دروازے کھولے ہیں۔ ہم باقی سوالات حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم چٹان کے کنارے پر کھڑے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ موت کی حقیقت کا سامنا ہم سب کو ہے اور باہر رہ کر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ
क्योंकि बाहर से जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। मुमकिन है मैं अंदर से कुछ दरवाजे ना खोल सकूं। ऐसा हर तरह की सूरत हाल में हो सकता है। हत्ता कि बाज क्लासेस में हमें कुछ चीजें देर से समझ आती हैं, फिर हमारी मंतक तब्दील हो जाती है। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर एक दरवाजा खुला है तो आइए अंदर चलते हैं, आइए अंदर से तलाश करते हैं। यकीन करें, ऐसा करना ज्यादा माकूल, ज्यादा मंतकी नुक्ताए नजर होगा। अगर हम ऐसा करें तो क्या ये ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा? चलें बाकी दरवाजे बाद में मिलकर तलाश कर लेंगे। हो सकता है, मैं किसी चीज का वादा नहीं कर रहा, मगर हो सकता है। आइए साथ मिलकर एक और कदम उठाते हैं। मेरा मतलब है मैं तजब्जुब में हूँ। भाई मेरे ख्याल में एक दरवाजा आपके लिए काफी है। मतलब कि एक दरवाजा। मैं कोशिश करूंगा, मैं वाकई कोशिश करूंगा। हो सकता है आप इस बारे में आज रात सोचें। मेरा ख्याल है अगर आप महल में दाखिल हो जाएं तो ये आपके लिए और ज्यादा खूबसूरत होगा। इसके बारे में खुद सोचिए। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो मैं इनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। ये बातचीत अच्छी थी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।